جی السلام علیکم. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سندھ کے ایک نوجوان شہری جو کہ بہت پازیٹیو پاکستانی ہیں، جن کا خیریت ہے کہ میں ہوں سندھی، کیونکہ سندھ کا بیٹا ہوں، سندھی ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ پہلے میں پاکستانی ہوں. السلام علیکم فہد قاضی صاحب. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے انویٹیشن کو قبول کیا اور میرے پلیٹ فارم پہ جلوہ افروز ہوئے. تھینک یو. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی. سب سے پہلے تو جو ہے نا میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی بات کر سکیں پاکستان کے لیے. اور ماشاءاللہ سے جو ہے نا یہ ایک اچھی جو ہے نا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ جو ہے نا سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے نا آپ اپنے ویوز اور اپنے وطن کو جو ہے نا پروموٹ کر سکتے ہیں، پازیٹیوٹی کو آگے پھیلا سکتے ہیں. اور اس میں آپ کا کردار اور آپ کی جو ہم دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ وہ بہت اچھا کر رہی ہیں، اور ہماری نیک تمنائیں اور نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. الحمدللہ میں ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ تھینک یو. اللہ کا شکر. اچھا فہد، بات گفتگو کا آغاز میں اس سوال سے پہلے کرنا چاہوں گی کہ ظاہر سی بات ہے آپ کا پیدائش بھی سندھ سے ہمارا اعتماد جڑا ہوا ہے. میں پوچھنا یہ چاہوں گی کہ سیاسی ہوا میں جو کچھ بھی دیکھا اب بچپن سے لے کے تاحال تک، تو اس صورتحال پہ پلیز اپنے ذرا تبصرہ کیجیے گا، اس کو بتائیے گا. اور سندھ کی جو بدقسمتی کے ساتھ سندھ جو ترقی نہیں کر سکا، اس کے پیچھے ایسے کون سے محرکات ہیں کہ جس کی وجہ سے آج بھی سندھ میں نہ اچھی صحت کے ہمیں مراکز نظر آتے ہیں، نہ اچھی تعلیم کے کوئی ایسے ادارے ہیں. کیا وجوہات؟ اصل میں اگر آپ جو ہے نا 90s سے پہلے دیکھیں تو ہمارے حالات جو ہے نا اس کے جو آج ہیں اس کی بنسبت جو ہے نا بہت اچھے تھے. پھر اس کے بعد 90s میں آپ کو پتہ ہے 92 93 میں جو آپریشن ہوئے اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی لڑائی ہوئی، لسانی بنیادوں پہ ہوئی، اس کے بعد جو ہے نا سندھ کی حالت اور بگڑتی گئی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ میں جو ہے نا تعلیم جو ہے نا بالکل ختم ہے، جس کا جو ہے نا کاپی کلچر. دوسرا میرٹھ کا قتل عام ہے. تیسرا سب سے بڑی جو وجہ ہے نا وہ ہے غربت اور جہالت ہمارے ملک میں خصوصی، اور سندھ میں تو جو ہے نا اس کا یہ سمجھیں کہ آپ جو ہے نا 40 to 50% جو ہے نا اثر ہے. اور دوسرا جو سندھ میں سب سے بڑا ایشو ہے نا وہ ہے فیوڈلزم، جاگیرداری نظام، جس کے ذریعے نا لوگوں کو نہ اسکول میسر ہے، نہ تعلیم میسر ہے کہ جو نا لوگ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں یا آگے بھیج سکیں تعلیم کے لیے. تو یہ سب سے بڑا فقدان ہے کہ جو ہے نا ہمارے ہاں سندھ میں کہ جاگیردانہ نظام کی وجہ سے کوئی آگے جو ہے نا بڑھ نہیں پا رہا. اور تعلیم، جہاں تک تعلیم کی بات ہے تو یہاں تک اب تک 12 سال سے جو ہے نا ایک سیاسی جماعت کی ادھر حکمرانی رہی ہے، لیکن اب تک ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے تعلیم کے حوالے سے کوئی کچھ کیا ہو. اس سے پہلے کراچی حیدرآباد کو اگر آپ دیکھ لیں مثال کے طور پہ، اگر آپ 2010 سے پہلے چلے جائیں تو اس کے حالات بہت مختلف تھے. اور آج سیکورٹی فورسز کی وجہ سے جو ہے نا ماشاءاللہ سے جو ہے نا اب بہت امن ہے، ٹارگٹ کلنگ نہیں ہے، لوگوں کو روزگار میں جو ہے نا کوئی دشواری نہیں ہے. تو یہ سب جو ہے نا ایک سوچی سمجھی بیرونی سازشیں تھی جس کی وجہ سے جو ہے نا سندھ کو پیچھے کیا گیا، اور خصوصاً جو ہے نا سندھ کے جو بڑا شہر ہے کراچی اس کو ٹارگٹ کیا گیا. اس وجہ سے سب سے بڑا جو ہے نا تعلیم پہ ڈیفینیٹلی جو ہے نا جب آپ کے حالات جو ہے نا بہت خراب ہوتے ہیں تو وہ تعلیم، روزگار اور آپ کے جو اکانومی ہے اس پہ بہت برا اثر کرتی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے نا بہت بڑا افیکٹ پڑا. جہاں تک ٹھیک بات ہے. ہے سندھ کی تعلیم کی، تو اب تک تو ایسا کوئی ادارہ نیا نہیں کھولا گیا جس کی وجہ سے جو ہے نا سندھ کے جو محروم عوام ہیں ان کو جو ہے نا کوئی کیا کہتے ہیں، ان کو کوئی امید نظر آئے، کہ ان کو کوئی آشنا نظر آئے کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو ہمارے سندھی بولنے والے بھائی یہ کہہ دیتے ہیں کہ جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جاؤ. حالانکہ یہ تو 47 کی بات ہے جب ہندوستان اور پاکستان کے معاملات ہوئے تھے. تو آج کے ماڈرن ایج میں جب میں اور آپ بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ اس قسم کا تانا دینا کیا قابل قبول ہے؟ اصل میں اس بات پہ ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں، جب سے ہم پیدا ہوئے تو بیسیکلی تو جو ہے نا جو ہمارے اگر فور فادرس لیں حضرت آدم علیہ السلام تو وہ بھی جنت سے نیچے آئے، تو بیسیکلی وہ بھی تو پھر مہاجر ہوئے.
دوسری بات کہ جب ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے، پھر وہاں پہ جو ہے انہوں نے زندگی بسر کی، سوری مکہ سے مدینہ، تو اب ان کے لیے بھی ہم کیا کہیں گے کہ کیا وہ بھی مہاجر ہیں؟ یہاں پہ سب سے بڑا میں نے یہی کہا نا کہ یہاں پہ ہے جہالت، اور دوسرا جو یہاں نام نہاد قوم پرست ہیں وہ لوگوں کو اپنے مفادات کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو پڑھے لکھے سندھ سے تعلق رکھنے والے نوجوان ہیں، ان لوگوں کو تو کبھی بھی جو ہے نا اس بات میں فخر فیل نہیں ہوتا، نہ ہی ان کو جو ہے نا یہ اس میں کوئی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے جو پڑوسی ہے یا ہمارے گاؤں میں رہتا ہے یا ہمارے شہر میں رہتا ہے کہ ہم ان کو جو ہے نا مہاجر کے لفظ سے بھی پکاریں۔ کیوں؟ کیونکہ جب سے پاکستان بنا ہے تو تب سے تقریباً 70 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں وہ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، ان سب کی پیدائش یہاں ہوئی ہے، ان کے جو آبا و اجداد تھے ان میں سے کچھ ریمیننگ ہوں گے، کچھ ہمارے بھی، ایسا نہیں ہے کہ جو نا سب جو سندھ میں رہنے والے سندھی بولنے والے ہیں وہ بھی کوئی سندھ سے ہیں، کوئی بلوچستان سے آئے، کوئی ایران سے آئے، کوئی افغانستان کی سائڈ سے آ گئے۔ تو یہاں پہ بھی صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو اردو بولنے والے ہیں وہی صرف مہاجر ہیں، مہاجر تو جو نا میں یہی کہوں گا کہ تو ہم تو سب ہیں، کہیں نہ کہیں سے جو نا وہ ہم تشریف لا رہے ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو نا ہمیں آج یہ سمجھنا ہوگا کہ آج بھی ہمیں جو نا اس کا درس دینا ہوگا کہ ہم ایک پاکستانی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، یہی ہماری پہچان ہے اور یہی ہماری اصل جو ہے نا ہماری شناخت ہے۔ دوسری بات کہ جو یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں کام کر رہی ہیں سندھ میں، تو وہ ان کے آپس کے مفادات کی وجہ سے ہمیشہ یہی نعرہ لگایا جاتا ہے کہ یہ سندھی نہیں ہیں، یہ جو نا یہاں سے آئے ہیں، تو ہمیں ان لوگوں کو پہچاننا ہوگا، ان لوگوں کو جن کی جو نا جو بیرونی سازشوں کے تحت ہمیں جو ہے نا آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ سندھی ہو یا بولنے والا یا اردو بولنے والا، آج تو آپس میں رشتہ داریاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو سیاسی مفادات ہیں ان کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور بالکل فہد آپ نے صحیح کہا کہ یہ تمام معاملہ صرف اور صرف ایک یہ نہیں ہوتا کہ صرف سندھی بھائیوں کی جانب سے آتا ہے، اردو اسپیکنگ بھی جب یہ الیکشن قریب ہو رہا ہوتے ہیں، جو اردو اسپیکنگ کی نمائندہ جماعت ہے وہ بھی یہ سندھ کارڈ کھیلتی ہوئی، کراچی کارڈ کھیلتی ہوئی، اردو اسپیکنگ کا کارڈ کھیلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ 30-35 سال سے آج تک خیر سے کر وہ بھی کچھ نہیں پائے۔ کراچی کا آپ نے جیسے صورتحال دیکھی، ایک بارش ہوتی ہے وہ اس شہر کو ڈبو دیتی ہے، تو بس وہ یہ کہ عوام کو بیوقوف دونوں جانب سے بنایا جا رہا ہے۔ بدقسمتی ہے کہ ہم بن رہے ہیں اور ہم پتہ نہیں کب تک بنتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ایک بات کہوں گی کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں قیادت کی اس معاملے لسانیت کو دیکھتی ہے، ایک بطور سندھ کے شہری آپ مطلب ایک نوجوان ہونے کے ناطے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب آپ نے یہ سنا کہ ہماری پیپلز پارٹی کی نوجوان قیادت کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ جب بنگلہ دیش بن سکتا ہے تو سندھو دیش بھی بن سکتا ہے، جبکہ وہ خواہاں ہے کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے، تو کیا سمجھتے ہیں اس نوجوان قیادت کی انتہا پسندی کو ایک نوجوان ہونے کے ناطے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اصل میں جہاں تک بات ہے ایک نوجوان جو ہے نا لیڈر کی، کہ جنہوں نے جو ہے نا یہ نعرہ مارا تھا کہ اگر بنگلہ دیش بن سکتا ہے تو سندھو دیش بھی بن سکتا ہے، تو یہ ریاست کو اس پہ سب سے بڑا جو ہے نا سوچ اور جو ہے نا غور کرنا ہوگا کہ آج اپنے مفادات کے لیے سیاسی جو بھی لوگ ہیں وہ نعرہ مارتے ہیں جو ہے نا کہ کل بنگلہ دیش بنا تھا تو آج سندھو دیش بنے گا، تو یہ ہمارے لیے ایک جو ہے نا الارمنگ سچویشن ہے کہ حالانکہ دیکھیں کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا سندھ میں، کوئی وہاں پہ جو ہے نا ناجائزیاں تو نہیں ہو رہی جس کے بنا پہ آپ نے اتنا بڑا نعرہ لگا لیا، اور وہ خود کو جو سیاسی پارٹی ہے پیپلز پارٹی، انہوں نے تو جو ہے نا سب سے بڑا نعرہ لگایا ہوا ہے کہ جو ہے نا ہم وفاق کی سب سے بڑی جماعت ہیں۔ اگر آپ وفاق کی سب سے بڑی جماعت ہیں تو کیا آپ کو جو ہے نا یہ نعرہ جو ہے نا سوچتا ہے کہ آپ ایسا نعرہ لگائیں، اور ان دنوں میں جب جو ہے نا دشمن ہمیں چاروں طرف جو ہے نا گھیرے ہوئے، ہر طرف سے جو ہے نا سازش
हेलो जी। जी। आ, तो शायद जा- आपके पास कॉल आ गई थी, आप कंटिन्यू करें प्लीज, मैं इसको हाँ कट कर दूंगी यहाँ से। जी। तो जो ये नौजवान क्यादत है, तो या तो मैं ये समझता हूँ कि वो अब तक जो है ना नाबालिग है, जिसको ये नहीं पता कि जिस मुल्क का मैं वजीर आज़म बनना चाहता हूँ, तो उस मुल्क को चलाने के लिए उसके जो सूबे हैं, वहाँ की जो अवाम है, उनको मैं कैसे जो है ना सेटिस्फाई कर सकता हूँ, उनको कैसे जो है ना मैं एक रिलीफ दे सकता हूँ, बजाय इसके कि आप जो है ना मुल्क तोड़ने की बातें करें। आपको तो जो है ना मुल्क बनाने की बात करनी चाहिए, आपको तो जो है ना नौजवानों को एक करने की बात करनी चाहिए। जो 70 साल से हमारे यहाँ सिंधी मुहाजिर पंजाबी पठान या जो भी जो है ना इस पे झगड़े हो रहे हैं लसानियत पे या फिरका वारियत पे, आपको तो नौजवान होने की हैसियत से ये बातें करनी चाहिए कि जो है ना आए मिल के हम एक ऐसा पाकिस्तान बनाएं जहाँ पे ये चीजें नहीं हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि उन्हीं की जमात 12 साल से सिंध में है, तो आप अगर देखें सिंध में बड़ी जहाँ पे उर्दू बोलने वालों को नेग्लेक्ट किया जाता है, उनको सबसे बड़ा जो आज नेग्लेक्ट किया जा रहा है वो है सिंध प्रोसेस कमीशन। जहाँ पे अर्बन रूरल के डोमिसाइल जो हैं लोग, वो अर्बन के बनवा के उनको वहां से नौकरियां दी जा रही हैं। और हालांकि जो उर्दू बोलने वाले कराची और हैदराबाद या सखर में रहते हैं, उनके साथ बड़ी नाजायजी है। उनकी मेरूमियों को खत्म करना चाहिए ताकि उनको भी गले लगा के हमें कह सकें कि आज हमारा जो ना ये बेहतर पाकिस्तान है और बेहतर हमारा सिंध है। बिल्कुल। कराची की सूरत हाल फहद आपने देखी कि जिस तरीके से बारिश हुई और कराची डूब गया, एक मरतबा फिर कराची डूब गया। हमारी जो माशाल्लाह नौजवान क़यादत है, जिस पार्टी के सर पे सिंध का ताज है, कराची माशाल्लाह सिंध का दारुल हुकूमत है, वो कराची में है ही नहीं, वो तो हुकूमत को गिराने के लिए वफाकी दारुल हुकूमत की तरफ गई हुई है। तो एक बतौर मैं फिर यही कहूँगी कि एक बतौर नौजवान आप क्या कहेंगे इस नौजवान क़यादत के ऊपर जो सिंध की हुक्मरान जमात है, कि क्या आप सेटिस्फाई हैं कि कराची डूब गया और वो हुकूमत को गिराने, कराची गिर गया, जो वफाकी दारुल हुकूमत सिंध का वफाकी दारुल हुकूमत है उसको बारिश ने गिरा दिया और वो वफाकी हुकूमत को गिराने के लिए शहर इख्तिदार में चले गए। ये कैसी बात हो गई? क्या उनको इस वक्त कराची में मौजूद नहीं होना चाहिए था? एहलियान कराची की दादरसी भी करनी चाहिए थी। जी। बात ये है कि हमारे यहाँ मैंने आपको बताया ना कि हर कोई पॉलिटिकल स्कोरिंग के पीछे होता है। और कराची में अगर आप गुज़श्ता जो है ना हफ्ते के दौरान 2-3 मरतबा ही जो है ना बारिशें हुई हैं, तो उसने बारिशों ने ना सिंध हुकूमत जो हुक्मरान जमात है उसका पोल खोल दिया कि वो लोग इनकॉम्पिटेंसी उरूज पे है, नाअहली उरूज पे है। उनको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट अपने मफादात के लिए है, ना ही उनको पाकिस्तान प्यारा है, ना ही उनको सिंध, ना ही उनकी सिंध की आवाम। और अभी आपने देखा कि मानसून की बारिशों के हवाले से बात हुई, रहमा महफूमियात बहुत अरसे से मुतनब्बे कर रहा था कि कराची में बारिश की पेशन गोइयां तमाम सिलसिला हो रहा था, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ उस तरीके से काम नहीं हुआ कि जैसे हो जाना चाहिए था। और कराची के हवाले से जो कहूँगी कि सिर्फ का दारुल हुकूमत है कराची, ठीक है, कराची तो जैसे कहा जाता है सिंध का हिस्सा है, बिल्कुल है, सिंध का दारुल हुकूमत है कराची। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो इस सिंध की जो हुक्मरान जमात का चेयरमैन है, जो नौजवान चेयरमैन है, वो कराची को डूबता छोड़कर वफाकी हुकूमत को गिराने के लिए शहर इख्तिदार चले गए। आप बतौर, मैं फिर कहूँगी कि आप बतौर नौजवान सिंध के शहरी, पाकिस्तान के बेटे, सिंध के शहरी होने के नाते आप क्या कहेंगे इस नौजवान क़यादत पे कि क्या उनको इस वक्त कराची वालों की दादरसी नहीं करनी चाहिए थी? क्या एहलियान कराची के गम में बराबर का शरीक नहीं होना चाहिए था? जो रोटी कपड़ा और मकान की बातें वो करते थे वो तो वो शायद नहीं दे पाए, अलबत्ता पानी कराची वालों के घरों तक पहुंच गया है। इसके सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वफाकी हुकूमत को गिराने का मामले को थोड़ा सा ताखीर नहीं देनी चाहिए थी और उस वक्त कराची में होना चाहिए था? बिलावल साहब। मैं जहाँ तक बात करूँ ना कि असल में इंसान की होती हैं प्रायोरिटीज। तो पीपुल्स पार्टी जमात की प्रायोरिटीज हैं कि करप्शन कैसे करनी है, माल कैसे बनाना है। तो उनको तो वही टेंशन है क्योंकि उन्होंने दुबई में जो है ना कुछ लेना देना है। बाकी से अगर कराची की बात करें तो 12 साल से आप देखें कि उन्होंने कराची के लिए क्या किया है। ना वहाँ पे पानी मुयसर है, ना वहाँ पे जो है ना कोई सेवरेज का निज़ाम है, ना वहाँ पे रोड्स हैं।
تو وہ جو کراچی والے پانی پانی مانگتے تھے، آج لگتا ہے کہ وہ چیئرمین صاحب یہی سمجھے کہ گھروں میں پانی پہنچ گیا، ہم نے اگر جو ہے نا اس کا حال ٹھیک نہیں کیا۔ تو یہ سندھ حکومت کی انکمپیٹنسی ہے، ان کی نااہلی ہے کہ انہوں نے کراچی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، کہ آج آپ جو ہے نا تھوڑا سا اگر تھوڑی بارش ہوئی ہے تو آپ دیکھیں کہ کراچی پورا ڈوب گیا، اور کسی کو جو ہے نا ایک کان پہ بھی کوئی دھری نہیں دے رہی کہ جو ہے نا بھائی ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اس ملک کو سنوارنا ہے۔ ہم نے کراچی کو، جو روشنیوں والا شہر تھا، کراچی جو صاف ستھرا ایک شہر تھا کسی زمانے میں، تو اس کو ہم نے اسی شکل میں بحال کرنا ہے۔ تو یہاں پہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں لگتا کہ یہ لوگ جو ہے نا کر پائیں گے، اور ان کو فرصت ہی نہیں ہے کہ جو ہے نا بجائے آپ اپنے صوبے میں جو ہے نا بہتر کام کرنے کے، اس کو ترقی دینے کے، کہ آپ لگے ہوئے ہیں کہ جو ہے نا وفاقی حکومت کو کیسے گرانا ہے، اور وفاقی حکومت کو جو ہے نا آپ کیسا نیچا دکھا سکتے ہیں، تو آپ اپنے کام پہ تو کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے، اور نہ ہی وہ دیکھیں کہ آپ جتنی باتیں کریں تو الٹا جو ہے نا وہ جھوٹی ویڈیوز پھیلاتے ہیں۔ ان کے منسٹران جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کر دیا، ہم نے تو وہ کر دیا، لیکن آپ حقیقت میں دیکھیں اگر، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ اگر میں کہوں کہ آج بھی جو گنجان علاقے ہیں، اس کے نشیبی علاقے ہیں کراچی کے، وہ آج بھی ڈوبے ہوئے ہوں گے، وہاں پہ کوئی بالکل ان کا پرسان حال نہیں، اور وہاں پہ دو بڑی سیاسی جماعتیں، ایم کیو ایم پاکستان اور دوسرا پیپلز پارٹی، وہ آپس میں جنگ کی وجہ سے، اور تحریک انصاف تیسری، لیکن ان تینوں کی لڑائی میں، ان تینوں کے مفادات میں غریب عوام پس رہی ہے، جو کہ جو بالکل نا نہیں پسنی چاہیے تھی۔ ان کا پرسان حال کیا جو پرسان حال ہے، ان کو جو نا کیا کہتے ہیں، ان کی داد رسی کی جاتی، بجائے اس کے کہ آپ اسلام آباد میں ہوتے، آپ سیدھا کراچی میں جاتے، لوگوں سے ملتے، اور آپ ان علاقوں میں جاتے، تاکہ لوگوں کو جو ہے نا فیل ہوتا کہ جو ہے نا نہیں، یہ نوجوان ہے اور اس کی سوچ چینج ہے۔ ورنہ تو یہی لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ فرزند زرداری ہے، جیسے زرداری صاحب کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ 10% ہے، پھر تو ان کے لیے بھی جو ہے نا وہی چیزیں ہوں گی کہ اگر آپ نوجوان ہو کے اگر آپ کی سوچ نہیں تبدیل ہوتی، کرپشن کے حوالے سے، انکمپیٹنسی کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے، تو پھر آپ کیا بہتر سندھ دیں گے لوگوں کو، یا کیا آپ پاکستان چلا پائیں گے؟ بالکل۔ اس کے ساتھ ایک سوال یہ ہے کہ مطیع اللہ جان کا واقعہ آپ کو نظر سے گزرا ہوگا کہ وفاقی دارالحکومت میں ان کا جو مبینہ اغوا کا سلسلہ ہوا، اس کے بعد سے وہ 12 گھنٹے بعد بازیاب بھی ہو گئے، ماشاءاللہ، اللہ انہیں صحت دے۔ کہنا یہ ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ نوجوان قیادت، سندھ کی نوجوان قیادت فوراً ان کے پاس چلی گئی اور ان کی خیر دریافت کرنے کے لیے، جو اخلاقی بہترین طرز عمل ہے بلاول صاحب کا۔ مگر مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ میرے سندھ میں میرا ہی صحافی بھائی عزیز میمن صاحب مار دیے گئے، اور وہ کیوں مار دیے گئے، وہ کیوں شہید کر دیے گئے، سب جانتے ہیں کہ انہوں نے ایسی کون سا رپورٹ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کی یہ سزا ملی تھی۔ آپ کی علم میں ہے کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کے اہل خانہ سے تعزیت کے لیے گئے، میمن صاحب کے اہل خانہ سے، یا نہیں؟ کیا آپ کے علم میں ہے اس قسم کی؟ نہیں، جتنا مجھے جو ہے نا پتا ہے کہ وہ ابھی تک جو ہے نا نہ گئے ہیں، اور نہ ہی ان کے جو قاتل ہیں کوئی گرفتار ہوئے عزیز میمن صاحب کے، اور ان کو مارا بھی اسی وجہ سے گیا کہ انہوں نے جو ہے نا ان کو ایکسپوز کیا، پیپلز پارٹی کے ایم این ایز، ایم پی ایز کو، وہاں کے جو تھے، کہ جنہوں نے لوگوں کو ڈیلی ویجز پہ اٹھا کے جو ہے نا ٹرین جو مارچ ہوا تھا ان کا کراچی سے لاڑکانہ، اس حوالے سے جی جو ہے نا انہوں نے اس سارے پلان کو ایکسپوز کیا تھا، جس کی بنا پہ اس کو قتل کیا گیا۔ بعد میں آپ دیکھیں تو پہلے تو ایف آئی آر ہی نہیں کٹ رہی تھی، پھر جو ہے نا جب سوشل میڈیا پہ آپ اور ہمارے جیسے جو نوجوان ہیں جنہوں نے آواز اٹھائی، تو جو ہے نا وہ ایف آئی آر کاٹی گئی۔ تو اب تک اس میں کوئی معاملے میں پیش رفت نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے مطیع اللہ جان کی، تو وہ اسٹیٹ کے خلاف بات کرتے ہیں، تو جو چیئرمین صاحب ہیں وہ خود جو ہے نا کہتے ہیں کہ میں سندھو دیش بناؤں گا، تو آپ سوچیں کہ ان کی سوچ کیسی ہے، وہ تو اینٹی اسٹیٹ بندے ہیں۔ آج بھی جو ہے نا اگر کوئی عام بندہ، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ادھر ریاست کیا کر رہی ہے، ریاست کو ان چیزوں کو باریک بینی سے جو ہے نا دیکھنا پڑے گا، اور اس کو ایسے عام چیزوں کی طرح نہیں لینا پڑے گا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہے نا، جو آپ نے دیکھا کہ مطیع اللہ جان کو جیسے اغوا کیا گیا، جیسے وہ اس کا ڈرامہ سارا رچایا گیا، تو وہ تو انہوں نے خود ہی اپنا سارا کچھ کیا تھا۔
اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیریز آف جو ہے نا ایک سوشل میڈیا پہ چلا گیا کہ یہ انہوں نے ریاست نے کیا ہے، ان کی اداروں نے کیا ہے، تو بغیر کسی ثبوت کے ہمارے یہاں یہ سب سے بڑی آزادی ہے کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے آپ ریاست اور ریاست کے اداروں پہ جو ہے نا الزام لگاتے جائیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند سیاستدان انہی لوگوں سے پھر مل کے جو ہے نا انہی کے ٹویٹس کو لائک کرتے ہیں، انہی کے ٹویٹس کو آرٹی مارتے ہیں. تو یہ چیزیں نا ریاست کو دیکھنی پڑیں گی، یا ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی کہ یہ جو سیاستدان ہیں آیا کہ وہ پاکستان کے مفاد میں ہے یا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. کیونکہ ریاست کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اپنا انٹرسٹ، کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے. تو ہمارے یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ جو نا جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، جس کا کوئی نام ہی نہیں ہوتا، تو یہاں نام بنانے کے لیے ایسے کام خود ہی کیے جاتے ہیں تاکہ آپ ریاستی اداروں پہ الزام لگائیں، اور بیرونی لوگ مل کے اور یہاں کے پاکستان میں کچھ جو دشمن ہیں، غدار ہیں، وہ مل کے جو نا پھر ان کے لیے کمپین چلاتے ہیں، اداروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، حالانکہ ان کے خلاف نہ کوئی پروف ہوتا ہے، نہ کوئی ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی جو ہے نا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ اس کے پس پردہ آپ اور ہمیں سب کو پتا ہے کہ کون ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ چیئرمین صاحب کو جو ہے نا بلاول صاحب کو عزیز میمن کے اہل خانہ سے ملنا چاہیے تھا، نہ کہ جی ایسے بندے کے پاس جو آئے دن ریاست کے خلاف بکواس کرتا ہے. جی جیسے آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا فہد، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بدقسمتی سے پاکستانی سوشل میڈیا پہ ہمیں لیفٹسٹ بڑے نظر آتے ہیں، اور جیسے آپ جیسی سوچ کے مالک نوجوان رائٹرز جو ہیں، جو دائیں بازو کی طرف کے ہیں، وہ لوگ کم نظر آتے ہیں. ان کی کم ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا آپ نہیں چاہیں گے بطور پاکستانی کہ جو ہمارے جو دائیں بازو کے لوگ خاموش ہے، کسی بھی وجہ سے نہیں آنا چاہتے، کہ شاید اس کو سوشل میڈیا کا استعمال نہیں آتا، یا وہ شاید اس لیے نہیں آتے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک گٹر ہے، تو اس گٹر کو خوبصورت بنانے کے لیے اگر کیا ہمیں ایسی صحت مند سوچوں کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آئیں اور وہ شٹ آف کال دیں ان لوگوں کو کہ جو ریاست کے خلاف زہر اگلتے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ ہمارے یہاں جو سوشل میڈیا پہ سب سے بڑے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، حالانکہ دیکھیں گے آپ جو ہے نا بہت کم ہیں، لیکن اچھا بولنے والے ہیں، کاؤنٹر کرنے والے ہیں دشمن کو، نیریٹو کو. تو یہاں پہ میں آپ کو لے جاؤں گا جنرل آصف غفور صاحب جب ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، تو وہ بہت لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے، اور ان کی جو انداز تھا ایک آئی ایس پی آر کو چلانے کا، تو وہ ایسا جی تھا کہ ہر نوجوان، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یا چاہے جس عمر کا عورت ہو یا مرد ہو، یا چاہے اولڈ ایج بھی ہو، تو وہ سب مل کے جو ہے نا ایک ان کو جو ہے نا جذبہ ہوتا تھا. تو اور وہ جب وہ ایز اے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، تو وہ لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتے تھے، اور لوگوں کو جو ہے نا ان سے آج بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے لوگوں کو آج بھی ان کی محبت میں لوگ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، پاکستان کا ایک مثبت امیج جو ہے نا آگے لے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ سب سے بڑا فلاح یہ ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں یا جو ملک کے لیے کام کرتے ہیں، تو یا تو ان کو جو ہے نا ایک تو جو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں نوجوان سوشل میڈیا پہ، یا تو ان کے اوپر ہاتھ رکھنا پڑے گا، یا تو ان کو جو ہے نا آپ نے کیا کہتے ہیں کانٹیکٹ کرنا پڑے گا، تاکہ وہ لوگ آپ کی ایک لابنگ، جیسے بھارت ہمارا دشمن ہر جگہ ایک لابنگ کرتا ہے، ان کا ایک جو میجر گوبر ہے وہ اپنی ٹی وی پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ بلوچستان میں جو آپ کہیں کہ غدار ہیں ان کے نام لے لے کے بولتا ہے. تو ہمیں بھی ہم ایف اے ٹی ایف یا دوسری چیزوں کی وجہ سے کیوں ڈریں؟ کیوں؟ ہمارا ملک ہمارے لیے اہم ہے. اگر آج ہم نے ان نوجوانوں کو جو ہے نا اوپر ہاتھ نہیں رکھا، آج ہم نے ان نوجوانوں کو تسلی نہیں دی، آج ہم نے ان نوجوانوں کو اگر حوصلہ افزائی نہیں کی، تو یہ کبھی بھی جو ہے نا مایوس ہو کے پیچھے چلے جاتے ہیں. جیسا کہ میں بتاؤں کہ جنرل آصف غفور کے ٹائمز جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں ہمارے اکاؤنٹ اڑائے گئے، ٹویٹر سے، فیس بک سے، جی جی جو بھی بالکل. پاکستان کے حق میں بات کرتے تھے. اور اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میجر جنرل آصف غفور نے اسٹینس لیا اور ان سب اکاؤنٹس کو واپس کروایا. تو بات یہ بالکل ہے کہ ویسے جو ہے نا ہمارے لیڈر کی ایک فقدان ہے کہ ان کے جیسا کوئی نہیں ہے.
اگر وہ ہوتے تو شاید جو ہے نا آج اور ڈفرینٹ ہوتا. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں جو بڑے بڑے اکاؤنٹس والے ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ وہ جو پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں، فرحان ورک ہے، متین ہے، اور ایک نعمان ہے، تو اور ایک کھوکھر ہیں. تو ان سب کے جو بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں جو کشمیر پہ بات کرتے ہیں، جو پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں، پاکستان کا مثبت امیج جو ہے نا ابھارتے ہیں، ان سب کے اکاؤنٹ اڑا لیے گئے. اور آج تو وہ اپنا جو ہے نا اپنے نام سے اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے ٹویٹر پہ. تو یہاں پہ ذمہ داری صرف جو ہے نا آرمی کے ایک ڈائریکٹریٹ ISPR کی نہیں ہے. یہاں پہ ذمہ داری پاکستان کی جو وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی ہے یا PTA جی ہے ان کی بھی ہے. اگر آپ ٹیکس پیئر جو ہے نا بات کرتے ہیں آرمی پہ، تو جو ہے نا ان اداروں، حکومتی اداروں پہ بھی بات کریں کہ وہ کس جی لیے جو ہے نا تنخواہیں لے رہے ہیں. کہ وہ آج ٹویٹر کی جی جو ہے نا یہاں آفس نہیں بنوا سکے، وہ اپنے لوگوں کی بات نہیں کر سکتے وہ. تو مطلب کہ آپ کو وہ انٹرسٹ شو کرنی پڑے گی، آپ کو جو ہے نا وہ کنسنسس پیدا کرنے پڑیں گے، تاکہ جو نوجوان ہیں ان کی اور سے اور جو ہے نا آپ کی مثبت امیج جو ہے نا دنیا میں آگے لے جا سکیں. تو وہ اس اچھا. میں جی جی کنٹینیو کریں. جی جی تو اس میں یہ فقدان زیادہ ہے کہ جو ہے نا لیڈرشپ کا، اور دوسرا ول پاور کا، کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو یہ اس حوالے سے بہت زیادہ ہے. تو جہاں تک میجر جنرل آصف غفور صاحب بڑی حوصلہ افزائی کرتے تھے نوجوانوں کی، اور ان کو جس کو بہتر رہنمائی کرتے تھے، تو آج وہ نہیں ہے. یہ جو یہ مطلب کہ کڑوا سچ ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ہے نا پھر بھی لوگ ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کو بہتر بنانا ہے، ہم نے اس کو جو ہے نا اچھا بنانا ہے. تو ان کی محبت میں لوگ آج بھی جو ہے نا، اگر آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو ہے نا لوگ آج بھی پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہمیشہ کرتے بھی رہیں گے. بالکل انشاءاللہ. بس آخری سوال فہد، کی جس طریقے سے ہماری سندھ کی حکمران جماعت ماشاءاللہ روٹی کپڑا اور مکان کی بات کرتی رہی ہے، اور ہم نے ایک طویل عرصے سے، بلکہ تو بھٹو صاحب ہم نے اور آپ تو پیدا بھی ہوئے تھے جب سے یہ نعرہ ہے. مجھے پوچھنا یہ ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان ظاہر سی بات ہے ایک بنیادی بنیادی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی ہوگی. اس کے ساتھ ہی پانی بھی ایک بنیادی ہماری بنیادی ضرورت ہے ہماری. پاکستان پیپلز پارٹی کو کالا باغ ڈیم سے کیا پرابلم ہے؟ اگر کالا باغ ڈیم بن جائے گا تو اس میں سندھ کے کس طریقے سے حقوق دیے جائیں گے؟ آپ پلیز اس پہ اپنا کوئی بتائیے گا، اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ کیونکہ آپ کا باقاعدہ تعلق سندھ کے ایک مساوات سے ہے. مجھے بتائیے گا کہ کس طریقے سے سندھ کے حقوق مار دیے جائیں گے کالا باغ ڈیم سے؟ جہاں تک کالا باغ ڈیم کی بات ہے، تو میں یہاں پہ یہی کہوں گا کہ یہ بیسیکلی یہ معاملہ تو جو ہے نا ابھی تک وہ کہتے ہیں نا کہ سرد خانے میں پڑا ہوا ہے. تو ہمارے یہاں آپ نے بدقسمتی سے دیکھا ہوگا، جب سے جنرل ایوب تھے ان کے بعد جو ہے نا کوئی ڈیم نہیں بنایا گیا بڑا. جی اب کنسنسس پیدا ہو گئے تو چاروں صوبوں نے مل کے بادشاہ ڈیم بنانے کی بات کی، اور جو ہے نا الحمدللہ وہ بن رہا ہے، اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. تو جہاں تک کالا باغ ڈیم کی بات تھی، تو وہ حالانکہ وہ بہت بڑا ڈیم بن سکتا تھا، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پروپیگنڈا مشینز ہیں جو باتیں کرتی ہیں، جہاں سے جو ہے نا پوری ایک آواز نیگیٹیوٹی جو ہے نا پھیلائی جاتی ہے، اور لوگوں کو اس کو اگینسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بھائی آپ کے حق میں نہیں ہے، اور یہ ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے. تو یہ حکومت پہ بھی جو ہے نا عائد ہوتی ہے ذمہ داری، کہ جو ہے نا حکومت اس کو صحیح طریقے سے جو ہے نا ایڈورٹائز کرے، لوگوں کو بتائے اس میں کیا فوائد ہیں، آپ کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں، اس میں کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں. تو سندھ اور بلوچستان کو اس پہ بڑا اعتراض تھا، وہ آج بھی ہے. تو اگر میں کہوں کہ جب تک جو ہے نا یہ چاروں صوبوں کے کنسنسس پیدا نہیں ہوں، تو آگے نہیں بڑھنا چاہیے. کیونکہ ظاہری بات ہے پاکستان سب کا ہے، آپ کا ہے، میرا ہے، چاہے وہ بلوچستان میں رہنے والے ہیں، KPK میں رہنے والے ہیں، پنجاب میں رہنے والے ہیں. تو وہ جو آپ کے خدشات ہیں، جو بھی آبجیکشنز ہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے، اور ملک کے لیے ایک اگر بن جائے تو بہتر ہے. اگر نہیں بنتا تو آپ کو کنسنسس پیدا کرنے ہوں گے، اور آپ کو بات کرنی پڑے گی اس پہ کہ کیا وجوہات ہیں، کیا اس میں خدشات ہیں. اچھا، سب سے بڑی اس میں جو نا اگر آپ دیکھیں نا کہ پانی تو ہمیں ہمیشہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہمارا پنجاب سندھ کی طرف سے یا بلوچستان کی طرف سے کہ
ہمارا پانی جو نا وہ لے جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پانی تو جو ہم سندھ کا جو ہے جس حصے کا یا بلوچستان کے حصے کا وہ تو پانی ملتا ہے، لیکن سب سے بڑی جو ہے نا چوری جو ہوتی ہے وہ پنجاب میں نہیں ہوتی، وہ ہمارے اپنے صوبے سندھ میں ہوتی ہے، بلوچستان میں ہوتی ہے. اس کا اگر آپ دیکھیں کہ لاسٹ ایئرس کی بات ہے کہ رینجرز نے چھاپے مارے تھے حیدرآباد سے، اگر آپ ٹنڈو ایلار جائیں یہ بدین کی طرف جائیں ڈسٹرکٹ کی طرف، تو یہاں پہ لوگوں نے اپنے طریقے کے جو نا واٹر کورس جو آپ کے یہ کہیں کہ جو نا جعلی واٹر کورس بنائے ہوئے تھے جہاں سے پانی کو نکالا جاتا ہے راتوں کو، اور وہاں پہ جو ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے حکومت سندھ کا، ان کے افسران اور ان کے جو اسٹاف ہے اور وہاں کے جو جاگیردار ان کے ساتھ مل کے وہ سارے پانی چوری کرتے ہیں. تو مجھے بتائیں جو اینڈ ہے تھر ہے یا جو نا آپ ماتلی بولیں بدین کا لاسٹ جو نا علاقے سجاول، تو وہاں پہ پانی کیوں نہیں پہنچتا؟ تو ظاہری بات ہے جب اب وہاں پہ آپ ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی یوٹیلائزیشن میں، تو اس وجہ سے تو ظاہری بات ہے پھر لوگ جو ہے نا یہی سمجھیں گے نا کہ ہمارا تو پانی جو ہے نا پنجاب، لیکن حقیقت تو یہ نہیں ہے. حقیقت تو اس کے برعکس ہے کہ آپ جو ہے نا ادھر سے خود ہی چوری کر رہے ہیں پانی، اور اس پہ کوئی بات بھی نہیں کرتے، نہ ہی اس پہ جو ہے نا کوئی ایکشن لیا جاتا ہے. یہی وجوہات ہیں کہ جو ہے نا سندھ اور بلوچستان میں لوگ جو غریب آ رہی ہیں وہ اس سے محروم ہے بہت. اچھا، یعنی کہ جو وڈیرا سسٹم ہے، تو وڈیروں نے ایک پری پلاننگ کے ساتھ پانی کو رخ جو ہے وہ اپنی فصلوں کی طرف کر دیا، اور جو غریب بالکل آ رہی ہے وہ اپنی اس طریقے سے آپاشی کرنے سے قاصر ہے. بالکل. میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے اب دریا ہے نا دریا سندھ، تو جی کوٹڑی سے چھوٹے چھوٹے نہریں شروع ہوتی ہیں. اچھا ان نہروں میں پھر جو ہے نا انلیگلی طور پہ پائپ لگائے جاتے ہیں، واٹر کورس اچھا. بنائے جاتے ہیں. اور وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس میں سرچ کریں گے تو آپ کو ملیں گی بہت ساری رینجرز کو جہاں جہاں انفارمیشن ملتی ہے، تو انہوں نے ان کے پاس تب اختیارات تھے تو انہوں نے بہت سارے جو نا یہ واٹر کورس پکڑے تھے پورے سندھ میں جی لاکھوں جی کی تعداد میں. تو آپ دیکھیں نا کہ پانی کی جو یوٹیلائزیشن ہے وہ پیچھے سے نہیں، وہ ہمارے خود کے اپنے لوگ جو جاگیردار ہیں یہی سارا جو نا سسٹم جو نا بناتے ہیں، اور لوگوں کو پانی نہیں میسر ہوتا. جو غریب ہاری ہے اس کی فصل اس لیے اچھی نہیں ہوتی کہ وہ اس کو پانی جو دریا کا پانی ہے وہ نہیں ملتا نیچرلی، اور اس کا آج آپ کے سامنے ہے. اور اس وجہ سے جو ہے نا لوگ پھر ان کو اکساتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے یہاں بیرونی کارندے ادھر بیٹھے ہیں وہ پھر آئے دن جو ہے نا اس کو بغاوت کے لیے اکسا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے بالکل. ریاستی ادارے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. تو وہ خیر ان چیزوں میں بڑی جو ہے نا ایک اگر آپ جائیں گی تو بہت کچھ ملے گا آپ کو. بالکل، یہ یعنی کہ یہ بڑی بہترین ایک منظم کرپشن کی یا منظم چوری کی ایک آپ نے مثال ہاں بتائی. بالکل. بدقسمتی یہ اور ہے میں کہ آپریشن اگر اس میں لاکھوں روپے جو ہے نا ارن ہوتے ہیں پر منتھ. بدقسمتی یہ ہے جیسے کراچی میں نو ڈاؤٹ کہ ایک سیاسی جماعت کی جانب سے یا کسی بھی سیاسی جماعت کی جانب سے وہ توڑ جواب دیا، پر مسئلہ یہ ہے کہ سندھ رینجرز کو کراچی سے باہر جانے کی مطلب سندھ کے اندرونی سندھ میں جانے کی اجازت نہیں ہے. ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا بلال اکبر صاحب کی موجودگی میں سندھ رینجرز چلی گئی تھی لاڑکانہ، اور اسد کھرل صاحب والا واقعہ جو وزیر داخلہ کے بھائی تھے ان کا واقعہ سامنے آیا تھا، تو بڑا مسئلے مسائل ہو گئے تھے. اس وقت کے وزیر داخلہ کے بھائی تھے تو بڑے مسئلے مسائل ہو گئے تھے. اور ابھی جو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ گزشتہ سال کا معاملہ ہے، اس وقت تو ظاہر سی بات ہے رینجرز نے جا کے یہ ضرورت کر لی تھی کہ وہ انلیگل نہریں وغیرہ پکڑ لیں گی. اب لازمی سی بات ہے ایک سال بیت گیا، دوبارہ سے وہ کام شروع ہو گیا ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ جیسے قیام امن کی وجہ سے بات کی جاتی ہے، اگر کہیں پہ دہشت گرد موجود ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے سیکورٹی فورسز نے ان کا صفایا کر دیا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کی کلپرٹس کو، اس قسم کے سلسلوں کو دوبارہ نہ وہاں پہ سر اٹھانے دے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری حکومت کوئی کام ہی نہیں کرتی ہے، وہاں شہر ڈوب جاتے ہیں، وہ وفاقی حکومت کو گرانے چلے جاتے ہیں.
تو یہ ایک صورتحال ہے. میں نے کو لمبی بات کرتی, کہنا یہ تھا کہ بہت شکریہ بہت آپ نے اپنے تفسیر کو ہمیں دیا بطور نوجوان سندھ کے شہری, ہمیں مستفید کیا. میری خواہش ہوگی کہ ہم یہ سلسلہ آپ کے ساتھ دوبارہ کریں. ابھی تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو.